ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ وقال اللہ تعالی ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وقال اللہ تعالی اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام اسٹیج پر جلوہ افروز اساتین علم و فضل، شہر اورنگ آباد کے مدارس و مساجد کے ذمہ دار ائمہ، علماء، برادران اسلام، اور آج کے ہماری اس افتتاحی اجلاس کے مقرر خصوصی، عاشق رسول، عاشق قرآن، حضرت قاری احمد علی صاحب فلاحی، شیخ الحدیث مدرسہ فیض سلیمانی، اسی طریقے سے حضرت مولانا عثمان صاحب فلاحی محتمیم فیض سلیمانی، یقیناً آج کے لمحات ہم سب کے لیے مسرت شادمانی کے ہیں کہ آج ہمارے اس شہر اورنگ آباد میں ایک مخصوص تقریب افتتاح مدرسہ اصلاح البنات کے عنوان سے ہم اور آپ جمع ہیں۔ کسی چیز اور کسی عمل میں حسن افتتاح بھی مطلوب ہے اور حسن اختتام بھی مطلوب ہے۔ جب ایک بچہ کسی گود میں پیدا ہوتا ہے، نومولود، اس کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ گویا اسلامی معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اہم ترین فریضے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے دل میں عقائد کے بیج کو بویا جاتا ہے، عقائد صحیحہ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔
اسی لیے حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے کہ جب کسی معاشرے میں اور اسلامی گود میں کسی بچے کا تولد ہو اور اذان کہنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کے جو اخلاق اور عادات ہوتے ہیں وہ بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہہ کر اس کے حسن ابتدا کو بتلایا گیا. صبح کو جب کوئی بستر سے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو کوئی کہتا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ. یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بتلاتی ہیں کہ جس کی صبح اچھی ہوگی، بلکہ بعض ادعیہ معصورہ منقولہ ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر یہ کہ اللہ پاک دن کے حصے کو بھی اور دن کے وسط کو بھی اور دن کے آخر کو بھی ہمارے لیے بہتری کا سامان بنا. تو اس اعتبار سے اگر آج مدرسہ اصلاح البنات کے محتمیم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب نے اصلاح البنات کے افتتاح کے موقع پر اس قسم کا جلسہ اور اس قسم کا افتتاحی پروگرام منعقد کیا تو اس کا تصور نصوص میں ملتا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اس طریقے کی چیزیں، اور پھر اس میں بھی دو چیزیں، ایک ہے مدرسۃ البنات، اس لیے کہ جہاں تک لڑکوں کی تعلیم کا تعلق ہے الحمدللہ جا بجا مدارس اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور تمامی مدارس کی خدمات اس سلسلے میں قابل قدر ہے. لیکن جہاں تک مدارس البنات لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ایک بہت اہم چیز ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب روایت جو مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات کو جمع کیا اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، فضل الاحسان الی البنات، لڑکیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاوے. اس کے تحت ایک روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہیں، اور اس موقع پر ایک مسکینہ آئی اپنے دو بچیوں کو لے کر، ایک کو گود میں اٹھائے ہوئے اور ایک کو انگلی سے پکڑ کر لائی. اور جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں وہ بیٹھی تو ام المومنین حضرت عائشہ نے 3 کھجوریں پیش کی. ایک کھجور اپنی داہنی طرف کی بیٹی کو پیش کی اور دوسری کھجور اپنی بائیں طرف کی بیٹی کو پیش کی، اور دونوں کو ایک ایک کھجور پیش کر لینے کے بعد ایک کھجور تھی جس کی 2 کاشیں کی اور اپنے منہ میں رکھنے جا رہی تھی تو داہنی طرف کی بیٹی لپکی اور کہنے لگی امی کھجور مجھ کو دے دے، اور بائیں طرف کی بیٹی لپکی امی کھجور مجھ کو دے دے. تو ماں نے کھجور کی دونوں کاشیں اپنی دونوں بیٹیوں پر نچھاور کر دی. تو اس مسکینہ عورت کی یہ ادا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھوتی لگی. آقا مدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا کہ میں نے آج ایک عورت سے ایک عجیب بات دیکھی. تو آقا مدنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو سننے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ پتہ ہے تم کو، روایت میں 2 قسم کے الفاظ ہیں کہ اس
کھجور کی کاش کو نچھاور کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس ماں کے لیے جنت کو مقرر کر دیا، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہنم سے برات کا پروانہ دے دیا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوکی اور بیٹیوں کے ساتھ ایک کھجور جو مادی چیز ہے اس کو نچھاور کرنے والی ماں کو اتنی بڑی فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، تو اب اگر امت کے افراد، والدین، ماں باپ اپنے بچیوں کی تعلیم کی فکر کریں، اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کریں، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے باپ کو، ایسی ماں کو کیا اونچا مرتبہ اور کیا عجیب مرتبہ مل سکتا ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے حضرت مولانا وستانوی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ایک مرد پڑھتا ہے، ایک فرد پڑھتا ہے، اور ایک عورت پڑھتی ہے، ایک سماج پڑھتا ہے، ایک قبیلہ پڑھتا ہے، ایک خاندان پڑھتا ہے۔ تو بچیوں کی تعلیم کے نتیجے میں معاشرے کے اندر حسین انقلاب پیدا ہوتا ہے، بچیاں محنتی ہوتی ہیں، بچیاں تعلیم کے اعتبار سے جب مضبوط ہوتی ہے تو خاندان، قبیلے اور اپنے علاقے کے اندر ایک حسین انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ بچیاں جب پڑھتی ہیں تو کیسی پڑھتی ہیں؟ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اس وزیر کے سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا، مشورہ ہوا کہ وہ بہت منہ لگا تھا لیکن اس سے کوئی بے وفائی کی چیز صادر ہوئی، تو یہ ہوا کہ اب اس کو جو ہے نا قتل کر دیا جاوے۔ اب قتل کرنے کے سلسلے میں مشورے ہو رہے تھے، لیکن جس کے سلسلے میں مشورہ ہوا تھا ان کا ایک دوست اس مجلس میں تھا، اس نے ایک آیت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا موسیٰ، بس اتنی بات لکھی اور لکھ کر بھیج دیا۔ جب لکھ کر وہ چیز بھیج دی تو جب اس آدمی کے پاس جس کے خلاف مشورہ طے ہوا تھا اس کے پاس پہنچی وہ آئے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو ہے نا مرسل بھیجنے والا کیا چاہ رہا ہے، لیکن ایک باندی قریب میں کھڑی تھی، ذہین تھی، فطین تھی، سمجھدار تھی، اس نے فوراً کہا کہ در حقیقت یا آپ کے متعلق ایک عجیب و غریب خبر بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا موسیٰ ان الملا، اے موسیٰ ارکان مملکت نے تمہارے قتل کی میٹنگ کر لی ہے اور تمہارے قتل کے فیصلے کر لیے ہیں۔ تو وہ جانے والا تھا بادشاہ کے دربار میں، لیکن اس باندی کی ذہانت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت امت میں طرح طرح کے فتنے اپج رہے ہیں، امت میں طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کسی علاقے میں، کسی خطے میں اگر مدارس اسلامیہ قائم ہو رہے ہیں تو ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کی چیز ہے، اور بالخصوص لڑکیوں کو تعلیم حدود شرعیہ میں رہ کر، لڑکیوں کو تعلیم ضوابط شرعیہ میں رہ کر، لڑکیوں کو تعلیم ایسے انداز سے دی جاوے کہ جس میں ان کو ضروری تعلیم، قرآن پاک سے وابستگی، عقائد کی درستگی، مسائل کی صحت، اور اس کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی تمام چیزیں جو بچے اپنے فیوچر میں اور بچے اپنے مستقبل میں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو جنت نشاں بنائے، اس کے سلسلے میں اگر آج مدرسہ اصلاح البنات، یعنی جس میں بنات کی اصلاح اور بنات کی درستگی
اور بنات کو بہتر بنانے کی فکریں اور بنات کو بہتر بنانے کی جو ہے نا طریقے رائج کیے جائیں. اگر اس سلسلے کا ادارہ ہمارے اس شہر اورنگ آباد کے اندر قائم ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ اس کی تائید میں نہ صرف یہ کہ حضرت قاری احمد علی صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. تاریخی اعتبار سے یہ سرزمین اس قابل ہے کہ یہاں پر مشائخ، یہاں پر علماء، یہاں پر جو ہے نا ہندوستان کے وہ طبقہ کہ جنہوں نے خلد آباد میں اور اس کے اطراف و اکناف میں جو مقدس ہستیاں مدفون ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے. حضرت بانوی رحمت اللہ علیہ عقل قوا تشریف لائے اور عقل قوا تشریف لانے کے بعد پہلی مرتبہ حضرت بانوی رحمت اللہ علیہ نے جب ادارے کے سلسلے میں اپنے تاثرات اور قلندرانہ نگاہیں ڈالی تو اس کے بعد یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی مرد خدا کا گزر یہاں سے ہوا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علمی چشمے کو یہاں پر جاری کیا ہے. اگر کسی علاقے میں، اگر کسی خطے میں، اگر کسی جگہ پر کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے یہاں پر کوئی ایسی ضرور قربانی دی ہے، کوئی دعائیں کی ہے، ان کی آہیں سحرگاہی لگی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے علمی چشموں کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا. اس لیے تمام علماء برادری کی طرف سے اور شہر کے عمائدین کی طرف سے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، ان کے رفقا اور وہ حضرات جنہوں نے اتنی بڑی عمارت اس ادارے کے لیے صرف لڑکیوں کے فیوچر کو اور لڑکیوں کے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اگر انہوں نے پیش کیے ہیں، اللہ پاک ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو آباد کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اصلها ثابت و فروعها فی السماء کا مصداق بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کی یہ حاضری جو اس وقت اس ادارے کی تائید میں اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر اس شہر کے نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے معقل علماء دین یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کے صدقے میں ایک حسین انقلاب اللہ پاک پیدا کریں گے. میں جہاں پر مبارکبادی دینے کی جرات کر رہا ہوں وہیں پر مجھے افسوس ہے کہ اتنے معقل علماء کرام کی موجودگی میں مجھے ایک ایسے عنوان سے معنون کیا گیا کہ جس عنوان کا حقیقت میں مستحق بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس طریقے کے عناوین سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوا کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے خدا سے وابستہ رہنا چاہیے، مخلوق سے زیادہ خالق سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے. باقی کسی نے کہا کہ یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی عاقبت، اپنی آخرت، اپنے اللہ سے تعلقات کو قائم کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ قاری صاحب کی محبت میں اور قاری صاحب کے خطاب سے لطف اندوز ہونے کے لیے ادارے کی آواز پر دور و دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں. میرے علم کے مطابق بیر سے بھی تشریف لائے اور شاگر سے بھی تشریف لائے ہیں، اور اس کے علاوہ ادھر جو ہے نا احمد نگر کے قریب سے ادھر ویجاپور سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے. صرف اتنی سی درخواست ہے کہ جس سکون کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، میرے اس عاجز کی ایک درخواست پر آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا چلیں تاکہ ایسا لگے مقرر کو، خطیب کو کہ کوئی پیاسے ہیں کہ جو اپنی طلب کو پوری کرنے کے لیے اور اپنی تشنا لبی کو پوری کرنے کے لیے اب یہاں پر آئے ہیں، تو وہ خطیب
اپنی تقریر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر ایسے مضامین کا القاء فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بات دل سے نکلتی ہے تو انسانوں کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اس لیے جتنے لوگ میرے دوست احباب، کچھ علماء ہیں اور کچھ دوسرے احباب ہیں، اگر ان کو کوئی عذر نہ ہو، علم کی باتیں، دین کی باتیں عظمت کے کانوں سے سننی چاہیے، احترام کے ساتھ سننی چاہیے۔ جب ہم احترام کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ اس لیے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے چلنا شروع کیا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو معذور ہیں انہوں نے بھی چلنا شروع کیا، اور تھوڑی ہمت کریں، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب کے پاس مولانا عبدالشکور صاحب پہنچے، اور ایسے موقع پر پہنچے کہ قاری صاحب کے 2 مہینے کے اندر کوئی تاریخ نہیں تھی، لیکن ان کے اندر سچی طلب تھی، ان کے اندر سچا شوق تھا۔ اس شوق کے نتیجے میں قاری صاحب نے اچانک یہ تاریخ دی، اور جو ہے نا انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور الحمدللہ آج ہم موجود ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک مقبولیت آسمان سے اتارتے ہیں، بندوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں دور و دراز سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب کے خطاب کے بعد میری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اور میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کے فضل سے میں نمازی بن گیا۔ کتنے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ سنت زندہ ہوئی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہی آپ کے وہ قاری احمد علی صاحب جن کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، آج آپ کے درمیان موجود ہیں۔ طالب علمی کا زمانہ ہمارا ان کا ایک گزرا ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے ہمارے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ پاک اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ اگر ان کی توجہات نہ ہوتی تو شاید ہم 2 لفظ بول بھی نہ سکتے تھے۔ وہ ان دونوں بھائیوں کو، ان کے ایک بھائی مولانا محمد علی صاحب ہیں جو ماشاءاللہ لندن کے اندر ایک بہت بڑی مسجد میں خطیب اور امام ہیں، اور ایک حضرت قاری صاحب، ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا سید ابرار صاحب فرماتے تھے کہ علی سے کیوں کرنا ہو زیر لشکر کفار، علی سے کیوں کرنا ہو زیر لشکر کفار، علی ہے بشکل اعلیٰ اور اعلیٰ ہے حرف جار، علی ہے بشکل اعلیٰ اور اعلیٰ ہے حرف جار، یعنی جہاں حرف جر کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو وہ زیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی آدمی حضرت قاری صاحب کے خطاب کو شوق و ذوق کے ساتھ سننے کے لیے پہنچتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کو موم کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ بہرحال مجھے اتنی زیادہ جرأت نہیں کرنی چاہیے، قاری صاحب بھی موجود ہیں، حضرات علماء کرام بھی موجود ہے، لیکن میں چونکہ مکلف کیا گیا اس لیے میں نے ادباً یہ 2-4 باتیں عرض کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کی آمد کو، اکابرین کی تشریف آوری کو، اس ادارے کے جو ہے ترقی کا ضامن بنائے۔ اللہ پاک اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کو دعوت دینے کے لیے مولانا عبدالشکور صاحب تشریف لائے تھے، لیکن حضرت مولانا چونکہ حرمین شریفین میں ہیں، مکہ المکرمہ میں ہیں، تو مولانا نے یہ کہا کہ میں حرم میں بیٹھ کر تمہارے ادارے کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ پاک ان کی دعا کو بھی قبول فرمائے، اس یہاں پر جو علماء ہیں ان کی دعا کو بھی قبول فرمائے، اور حضرت قاری صاحب کی تشریف آوری کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں اسی چند منتشر کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،